السلام علیکم مائی ڈیئر ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل آؤ ہم اچھے بنیں۔ اکثر اوقات ہم اپنے بچوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہم تمہارے جتنے تھے تو ایسا نہیں کرتے تھے، ہمارے دور میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا، ہمارے دور میں تو ویسے نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح سے ہم تو جب تمہارے جتنے تھے بڑوں کی ہر بات مانا کرتے تھے، اور آج کے بچے توبہ ہر بات پہ آگے سے جواب دے دیتے ہیں، اوبیڈینٹ نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بنے تو چند اصولوں کو اپنائیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے بچے کا تقابل اپنے آپ سے کرنا چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ کے دور میں بچے ایسے نہیں تھے تو بچے یہ والے بھی نہیں تھے۔ اپنے آپ کو اس حقیقت سے روشناس کرائیے کہ یہ آج کے بچے ہیں، اب پیدا ہوئے ہیں، اور آج جو ماحول ہے یہ ہمارے دور جیسا نہیں ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جیسا دور ہمارا تھا، جو ہم نے دیکھا، جو سیکھا، ہم اسی کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے اکثر والدین یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے والدین بھی ہمیں یہی بات کہا کرتے تھے کہ ہمارے دور میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا۔ جتنی تیزی سے ہمارے یہاں معاشرتی اور سماجی طور پر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور ہمارے سیاسی حالات میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اس سے ہماری معاشرتی اقدار بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ بدلتی جا رہی ہیں۔ یقین جانیے ہماری نسبت ان بچوں کو کئی گنا زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ ان کے سامنے بہت سے ایسے چیلنجز ہیں جن کا ہم نے اس عمر میں گمان ہی نہیں کیا تھا۔ تو سب سے پہلے تو اپنے ساتھ یہ تقابل چھوڑ دیجئے، ان کو موجودہ انسان کی حیثیت سے ہی قبول کیجئے، اور دیکھیے اپنے ارد گرد کے ہزاروں بچے ایسے ہیں جن کی نسبت آپ کے بچے بہترین ہیں۔ دوسری بات، بچوں کا ان کے ہم عمر بچوں سے تقابل بھی چھوڑ دیجئے۔ ہر بچہ ہاتھ کی 5 انگلیوں کی طرح ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس کا سائز، اس کے سوچنے کا انداز، اس کا قد کاٹ، اس کی شکل و صورت، ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر بچہ سیم کارکردگی دکھائے، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، اخلاقی معیار ہو یا معاشرتی معیار۔ ہر بچے کی اپنی سوچ، اپنا انداز فکر ہے، اس کو بحیثیت انسان قبول کرنے کی کوشش کیجیے، تبھی آپ کے بچے آپ کے دوست بن سکیں گے۔ انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، تبھی ہم اپنے مختلف بچوں کی پرورش مختلف انداز میں کر سکتے ہیں۔ اگرچہ گھر کا ماحول ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ہر بچے کے سوچنے کا انداز چونکہ مختلف ہوتا ہے، اس لیے وہ بچہ آپ کی بات کو اپنے انداز میں ہی لیتا ہے۔ تیسرا اصول، کبھی بھی بچے کو نصیحت کر کے یہ مت سمجھیے کہ وہ آپ کی نصیحت کو 100% ہی فالو کرے گا۔ ہم میں سے اکثر مائیں یہ بات کہتی سنائی دیتی ہیں، تمہیں 1000 مرتبہ سمجھایا ہے، تم پھر وہی کام کرتے ہو۔ اف اللہ، میں تمہیں اتنی دفعہ بتا چکی ہوں کپڑے جہاں مت رکھو، برتن اٹھا کر اپنی جگہ پہ رکھو، اپنی کتابوں کو سلیقے سے بیگ میں رکھو، لیکن تم ہر بار ایسا ہی کرتے ہو۔ یقین جانیے ہماری ان باتوں کا بچے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جب نصیحت کر دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم بتا کر فارغ ہو گئے، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی، لیکن بچے ابھی اتنا سیریس نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ ہماری باتوں کو اتنا سیریس لیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اندر اس بات کا اسٹیمنا پیدا کرنا ہوگا کہ ہم جب تک کوئی بچہ ایک عادت کو نہیں اپنا لیتا، اس وقت تک اس بات کو بار بار اس کو بتاتے رہیں، اور یقین جانیے آپ جو چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بنے تو آپ اس کی وہی باتیں جو ہیں وہ بار بار ڈسکس کریں اس کے سامنے، تبھی وہ ویسا بنے گا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ذمہ دار بنے تو آپ وقتاً فوقتاً دن میں ایک ہی دن میں کئی بار اس بات کا اظہار کریں کہ میرا بچہ بہت ذمہ دار ہے ماشاء اللہ سے۔ اگر وہ گلاس اٹھا کر بھی رکھتا ہے تو اس بات پہ بھی اس کی تعریف کیجیے، اچھے انداز میں اس کو سراہیے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ اپنی کتابیں بیگ میں پراپر رکھتا ہے تو اس بات پہ بھی اس کو سراہیے۔ ہم عموماً ہر بات پہ تنقید کرنا تو فوراً فرض سمجھتے ہیں، لیکن اپریسیشن کرنے میں اتنی جلدی کام نہیں لیتے۔ تو جتنی جلدی ہم تنقید کرتے ہیں، اگر اتنی ہی جلدی ہم
بچوں کی تعریف بھی کرنا سیکھ جائیں تو انشاءاللہ ہمارے بچے ضرور اچھے انسان بنیں گے۔ آؤ ہم اچھے بنیں۔ شکریہ۔